السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ خوشحالی دی جائے گی، وہ جنت دیا جائے گا جو بڑے پاکیزہ مکانات اس میں ہوں گے اور ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تو پھر موجودہ مسلمان عورت مرد کو ایک ساتھ کام کرنے کیوں نہیں دیتے یا پابندیاں کیوں لگا رکھی ہیں؟ ایک ساتھ کام کرنے میں یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے حجاب الگ ہو جاتے ہیں کہ باپردہ رہ کر اس طرح جو حجاب بنا رکھا ہے اس کے تحت تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ جہاں سے اخذ کیا ہے وہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر ہے 71-72 یعنی 9 کی 71-72۔ سب سے پہلے میں حافظ نذیر احمد کا ترجمہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر یہ کس طرح آج کے دور میں قابل عمل ہے، ان آیتوں کی روشنی میں آج ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو پہلے حافظ نذیر احمد والا ترجمہ: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں بعض کے ایک دوسرے سے رفیق ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی بات ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں سے انہوں نے کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ بعض کے رفیق ہیں، تو جب رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ مل کر کام کرتے ہیں، پھر وہ بھلائی کا حکم بھی دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ یقینی سی بات ہے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے کیونکہ مرد اور عورت دونوں اس میں مخاطب ہیں۔ پھر وہ اللہ اور رسول کے اطاعت بھی کر رہے، تو یہ انہی لوگوں پر اللہ رحم کرے گا، اور پھر جو ہے وہ اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں اگلی آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا، ان جنتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہ پاکیزہ مکانات بھی ہیں جو ہمیشہ کے باغات ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہی بڑی بات ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ پورا روایتی جملے سے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کی کیا فہم ہے، پہلے میں وہ بتا دوں۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت، یہاں مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، مؤمنون میں مرد عورت بوڑھے بچے سب شامل ہیں، ماننے والے، المؤمنون کا یعنی خاص ماننے والے، اور والمؤمنات وہ خاص جماعت کی وجہ سے مؤنث کا صیغہ آیا، یہ عورت کی وجہ سے نہیں آیا۔ تو یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے اور ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض نزدیک تر ہیں بعض کے، یامرون بالمعروف، وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی ہوئی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ باز رہتے ہیں خاص اجنبیت کے بارے میں، ویقیمون الصلاۃ، یعنی وہ سبق کو اٹھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ اس کو فروغ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، یعنی وہ اطاعت کرتے اللہ کی اور اس کے پیغام دینے والے کی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ ان پر جلد رحم کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ عزیز الحکیم، غالب حکم دینے والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ کا وعدہ ہے ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت سے، جنات، ایک خوشحالی کی، تجری من تحت الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے خاص فراوانی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، ومساکن طیبۃ، اور ٹھہراؤ کی جگہ، یعنی وہ سکون کی جگہ، یا اس کو مکانات بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پسندیدگی ہے، فی جنات عدن، سرسبز خوشحالی میں، عدن کہا جاتا ہے سرسبزی کو، اسی لیے اس کو باغات بھی یہ لوگ کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے باغات۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور رضا کرنا یعنی راضی ہونا، آپ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کریں اور اللہ بندوں کے عمل سے راضی ہو جائے، اللہ کے احکامات کا جب کریں گے تو یہ رضوان ہو جائے گا، اللہ بھی راضی اور انسان بھی راضی، تو اللہ سے دونوں کی رضامندی بڑائی ہے، یہاں اللہ بڑا کی بات نہیں ہو رہی، نہ اللہ ہی اکبر، تو یہ اللہ سے وہ بڑائی ہے کہ دونوں رضامند ہو، ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی وہ انتہائی کامیابی ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ اور ماننے والی افراد اور ماننے والی جماعت ان کے بعض کے نزدیک تر ہیں، وہ پہچان کروائی کا معاملہ دیتے ہیں، اور وہ خاص اجنبیت کے بارے میں باز رہتے ہیں، اور وہ سبق کو اٹھتے ہیں اور وہ اس کو فروغ دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے پیغام دینے والے کی، یہی لوگ ہیں اللہ ان پر جلد رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت سے اللہ کا وعدہ ہے ایک خوشحالی کا،
تم پر جاری رہے گی، اس کے تحت سے فراوانی ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور ٹھہراؤ کی جگہ سرسبز خوشحالی میں ایک پسندیدگی ہے، اور رضا ہو جانا دونوں کا، یعنی اللہ اور انسان کا اس کے تابع داروں کا رضا ہو جانا اللہ سے بڑائی ہے، وہی وہ انتہائی کامیابی ہے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے مرد اور عورت کے لیے کہیں الگ الگ حکم نہیں دیا، پورے قرآن کا اسلوب یہی ہے، آپ اس یعنی کہ جو قرآن کی عربی ہے اس کا اسلوب یہی ہے کہ جو مخاطب کیا جاتا ہے اس میں سب شامل ہیں، اللہ مرد اور عورت کو الگ الگ مخاطب نہیں کرتا ہے۔ جب بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماننے والے افراد، بلکہ ماننے والے اس میں مرد عورت بوڑھے بچے سب شامل ہوتے ہیں، جو بھی اللہ کے احکامات مان لے ہر انسان اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہیں بھی عورتوں کو الگ کر کے مخاطب نہیں کیا اور نہ مردوں کو الگ کر کے مخاطب کیا، ورنہ یہ کتاب تو صرف مردوں کی ہو جائے گی، عورت کس لیے اس کے احکامات کی تابع کرے، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی عورتوں کو مخاطب کر کے بات نہیں کیا۔ تو مومنون میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور مومنات وہ جماعت کی بات ہو جاتی ہے، جب جماعتی سطح پر بات ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر کوئی بات ہوتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ چاہے اجتماعی طور پر کام کر رہے ہوں یا الگ الگ ماننے والے ہوں، تو وہ ان میں سے بعض بعض کے نزدیک ہوتے ہیں، اور وہ پہچان کروائی کا معاملہ دیتے ہیں، یعنی المعروف بالمعروف، بے حرف جر ہے، اور معروف جس کی پہچان کروائی جس میں پہچان جمع ہے، تو یہ معروف پہچان جمع کس میں؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی باتیں اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تو وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی کی، پہچان کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی کتاب سے ہی ہوگی۔ اور وہ خاص اجنبیت کے بارے میں بعض رہتے ہیں، منکر کہا جاتا ہے اجنبیت کو جسے جانتے نہیں ہیں، تو جو اللہ کے احکامات سے اجنبیت والی بات ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس سے وہ باز رہتے ہیں، اس سے وہ رک جاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں بلکہ رک جاتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں تو پھر دوسرا دیکھ کر ان کو رکے گا، کہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہونا نہیں ہے، تبلیغی جماعت والوں کی طرح جا کر گھر گھر دستک دے کے نہیں کہنا کہ یہ کرو وہ کرو اور خود نہ کریں، یعنی وہ سبق کو اٹھتے ہیں اور اس کو فروغ دیتے ہیں اور اطاعت کرتے اللہ کی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ پیغام اگر اللہ کی کتاب سے ہوگا تو اس کو مانا جائے گا، اگر اللہ کی کتاب سے نہیں ہوگا، اپنی منمانی تشریح ہوگی یا اپنے اکابرین کی بات کی ہوگی جہاں قرآن میں اختلاف آ جائے تو وہ قطعی طور پر اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جلد ان پر اللہ رحم کرے گا۔ یقینی سی بات ہے جب اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اس سے سبق لیں گے، اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے اس کے پیغام کے ذریعے، تو پھر اللہ بھی جلد رحم کرے گا، نہیں اللہ کہ وہ عمل کے نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، تو بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ تو جب اس طرح سے لوگ کرتے تو پھر اللہ وعدہ کرتا ہے ایسے ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت سے ایک ایسی خوشحالی کا کہ تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ صرف مانتے ہوئے کام نہیں ہو جاتا، بتدریج یہ سارا عمل چلتا ہے، اور بتدریج ہونے کے لیے تو اس کے تحت ہی جاری رہتا ہے، یعنی جس مقصد کے تحت آپ کوئی کام کرتے ہیں اس مقصد کا حاصل کر لینا۔ تو جب اللہ کی خوشنودی مقصد ہو، اللہ کے احکامات کی اتباع مقصد ہو، اللہ کی اطاعت مقصد ہو، تو وہاں پر ماننے والے افراد ہوں یا ماننے والی جماعت ہو، تو ان کو اللہ نے خوشحالی کا وعدہ دیا ہے، اور وہ بتدریج اس کے تحت فراوانی جاری رہے گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک وہ فرمانبردار رہیں گے، جب تک اطاعت کرتے رہیں گے، اور پھر انہیں وہ ٹھہراؤ کی جگہ بھی جو ملے گی تو ایسی سرسبز خوشحالی والی جو پسندیدہ بھی ہو، ایک پسندیدہ سرسبز خوشحالی والی میں ان کو وہ ٹھکانہ ملے گا۔ اور یہ جو رضامند ہو جانا، یعنی اللہ کا راضی ہونا اپنے تابع داروں سے، اور تابع داروں کو کا یہ منشا ہو کہ وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو یہ جو دوہرے رضامندی باہمی رضامندی ہوتی ہے، تو اللہ سے اس طرح کی باہمی رضامندی جو ہے یہ ایک بڑائی ہے، یہ بڑی بات ہے، اور وہی وہ انتہائی کامیابی اس لیے کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں مخلوط کام ہو رہا ہوتا ہے، مرد عورت دونوں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ترقی یافتہ ہے، قطعی نہیں۔ آپ مخلوط ہو کر کام کریں یا غیر مخلوط ہو کر، کام اللہ کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات سے ردگردانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں گے اور اللہ سے سبق لیں گے، اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا رحم سامنے آئے گا، اور اس وعدے کے تحت جو اللہ نے احکامات دے رکھے ایسا عمل کرنے سے یہ نتیجہ ملے گا، تو وہ ایسی خوشحالی ملے گی جو اس کے تحت ہمیشہ جاری رہے گی، اور اس کو کبھی بھی زوال نہیں ہوگا۔ آج اگر مسلمانوں کا زوال ہے دنیا بھر میں، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر اگر بدحال ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اللہ سے سبق لیتے ہیں، نہ اس کو اپنے عمل سے فروغ دیتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، حالانکہ قطعی طور پر اس کے مخالف ہیں،
احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے وہ نتائج نہیں ملتے ہیں۔ اگر آج بھی احکامات کے تابع ہو جائیں، سبق کے لیے اکٹھے ہوں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں، تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر وہ خوشحالی سامنے آئے گی جو ہمیشگی کی ہوگی، اور آپ کا وہ ٹھکانہ بھی سرسبز خوشحالی والے میں سے ہو جائے گا، اور یہی اصل بڑائی ہے اور یہی انتہائی کامیابی ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔